बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत एक बार फिर ज़ेर बहस। वजह यह है कि आज मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। और अब अगर ये कहा जाए कि पहली बार शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि वक्त आ गया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तमाम आइनी और सियासी हथियार इस्तेमाल करें। तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी उन्होंने बात की कि PDM इजलास के अगला एजेंडा, उसमें टॉप लिस्ट में ये चीज़ होगी, तहरीक अदम एतमाद हुकूमत के ख़िलाफ़। मौलाना ने भी इसकी यकीन दहानी कराई। क्या तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ला पाएगी या नहीं, क्या ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला है इन जमातों को या नहीं, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो मार्केट में ख़बरें गर्म हैं कि वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं, डील और ढील की बातें हो रही हैं, इनमें कितनी हकीकत है, और फिर लंदन से क्या ख़बरें हैं। इस सिलसिले में शामी साहब हमने रब्ता किया है जनाब कामरान शाहिद साहब से। इन दिनों चूँकि लंदन में तशरीफ़ रखते हैं, छुट्टियों पर हैं, तो ज़ाहिर बात है लंदन का मौसम और वहाँ से ख़बर भी हमें देंगे। और दूसरा हम मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना और पुराने वर्कर्स फट पड़े हैं, खुलकर बोल रहे हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद ने मीडिया कई प्रोग्रामों में गए और खुलकर इजहार किया अपनी पॉलिसी की, अपनी पार्टी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़। हमारे साथ भी शरीक गुफ्तगू उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत की जो ट्विटर की टाइम लाइन है वो भी शिकवों से भरी पड़ी है, पूरी तफसील है, लिस्ट है, वो भी कहानी जानेंगे। और फिर परवेज़ खटक साहब के 2 भांजे नून लीग में शामिल हुए हैं, तो ख़बरें सारी सियासत से जुड़ी हैं। आखिर में वो जो उस्मान मिर्ज़ा केस है उसका जायज़ा लेंगे। तो लंदन से शुरू कर लें सर, या फिर पहले बयान सुना दूँ मैं आपको मौलाना का बयान? ठीक, लंदन वाले भी सुन लें। लंदन वाले भी सुन लें। कामरान शाह साहब, आपको प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। पहले ज़रा आप देखिए कि हज़रत मौलाना और शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है, और इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी, इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर होंगी। साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुखसत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं PDM के इजलास में, उस पर भी गौर किया जाएगा। हम सियासी जमातों से भी कहना चाहते हैं और हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं, हम उनको भी अपील करते हैं कि वो अब मुल्क की मफाद के लिए सोचें, गरीब आदमी के लिए सोचें, मुल्क को बचाने के लिए सोचें। हम इमरान खान और उसके रजीम को ये हक़ नहीं देते कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को दोबारा कानूनी बनाए और गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर हमें छोड़ें। हम अपनी मईशत को आज़ाद रखना चाहते हैं। PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देगी, और ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। क्या आप में एतमाद ला रहे हैं आप मियां साहब? तहरीक आप में एतमाद के हवाले से बात हुई है आपकी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हज़रत से इसके ऊपर बात हुई है और यही तय पाया है कि PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात, और उसके ऊपर भरपूर मुशावरत के बाद फैसला दिया जाए। शामी साहब, आपका जो इस पे तज्ज़िया है वो मैं ऑन होल्ड कर लेता हूँ। वजह यह है कि लंदन से पहले ख़बर ले लेते हैं। कामरान शाह साहब, जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई है, तो 2 सवाल उठते हैं। एक ये, क्या उन्हें लंदन से ग्रीन सिग्नल मिल गया, और दूसरा सवाल है पाकिस्तान से, क्या उन्हें पाकिस्तान से भी ग्रीन सिग्नल कहीं से मिला या नहीं? पहले आप लंदन की खबर दीजिए ना। बहुत शुक्रिया जामी साहब और बहुत शुक्रिया शामी साहब। सर, लंदन से तो जी कंप्लीट ग्रीन सिग्नल मिल चुका है शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा है इत्तेहादियों को मिलाना है, इत्तेहादियों को मिलाएं, पीपल्स पार्टी को मिलाना है, पीपल्स पार्टी को मिलाएं, किसी तरीके से कुछ करके जो है इस गवर्नमेंट को जो है चलता किया जाए। ये क्लियर कट ग्रीन सिग्नल जो है ये जरूर मिला है लंदन से शहबाज शरीफ साहब को। अब जो वाज़ेह कीजिएगा कि हुकूमत को चलता करें या वज़ीर आज़म को? सर एक ही बात है, वो कहना ये वो चाहते ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए तो उसके बाद जो भी आएंगे कायम मकाम, इवन तहरीक इंसाफ से आएंगे, वो बस थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जिसके अंदर इलेक्शन पे बात की जाए, फ्री फिर इलेक्शन कराए जाए और इस तरह के अरेंजमेंट किया जाए। और वैसे भी अगर इमरान खान साहब चले जाते हैं तहरीक इंसाफ से, अगर तहरीक एतमाद जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में, 2 दफा पेश हुई थी लेकिन नाकाम हुई बेनजीर साहबा के और शौकत अजीज साहब के उसमें,
दौर में। और आपको पता है इसके पीछे लवाजमात होने बड़े जरूरी होते हैं। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि शहबाज शरीफ साहब को इधर से ग्रीन सिग्नल, अब इसका जवाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, इस पोजीशन में भी नहीं, लेकिन यहाँ से अलबत्ता मिल चुका है। तो वो चाह तो यही रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी तरीके से नवंबर तक ना जाए, उससे पहले चले जाए, मामला खत्म हो जाए, चेंजेस ना कर सकें बड़ी बड़ी, ये ख्वाहिश है लंदन के अंदर भी। अच्छा कामरान, आप माशाल्लाह लंदन में मुकीम हैं और बड़ी पुरस्रार किस्म की सरगर्मियां आपकी जारी हैं यहाँ। मशकूक भी सर, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, यहाँ हमारे जो मीडिया के बड़े बाखबर दोस्त हैं उनसे आप मिल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि नतीजा क्या निकाला आपने? शाबी साहब, नतीजा मैंने ये निकाला कि बेसिकली ये तो ख्वाहिश है हर जगह पर कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर से पहले जो है, अब नवंबर का जिक्र खास तौर पे मैं नहीं कर रहा हाईलाइट और करने के लिए ना करने के लिए, ये चेंजेस की जाए इधर लंदन में, ये ख्वाहिश मौजूद है, क्योंकि वो लगता है उनको कि उसके बाद तो मामला शायद उनके हाथ से भी निकल जाएगा अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह गए और उनको कुछ अहम फैसले करने की वो पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इधर के लोग हैं, जो इधर की सबसे बड़ी इफेक्टिव पार्टी है, जिनके मुतालिक परसेप्शन ये है कि अगर वो पीछे हट जाए तो हुकूमत ही गिर जाएगी, उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है वो लंदन में भी किसी को नहीं पता चल रहा कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चल रहा। और ये मजे की बात ये कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता नहीं चल रहा। ये भी आपको मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब भी इस बारे में बिल्कुल अनअवेयर है कि यहाँ पे लोग क्या चाह रहे हैं, जो अहम तरीन लोग हैं। अच्छा, मगर एक बात बताएं, अभी आपने ये बात कही है कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ सब कुव्वतों ने जो नादीदा थी और दीदा थी, एड़ी और चोटी का जोर लगा लिया था और नाकाम हो गई थी। और वजीर आला पंजाब थे नवाज शरीफ साहब, IGI के सरबराह भी थे, और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं हो सका था जी कौमी असम्बली में। तो वजीर आजम जो है, बाद औकात आप फिर खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ दीदा और नादीदा कुव्वतें उनके खिलाफ यक जुबान थी, और इसके बावजूद उनकी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सका, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन नहीं लाई जा सकी, उनके खिलाफ धरना कामयाब नहीं हो सका। तो अब कैसे होगा आप बताएं? या तो जो इमरान खान साहब के हलीफ हैं वो बगावत कर जाएं, या उनकी पार्टी में बगावत हो जाए। तो उनकी पार्टी में बगावत कैसे होगी? क्या कोई ऐसे राब्ते हैं लंदन के दरमियान और मुल्तान के दरमियान, खानेवाल के दरमियान? कोई राब्ते ऐसे हैं कि कोई ग्रुप बगावत कर दे PTI के अंदर? शाबी साहब, ये तो आपने जो तारीख बताई आपने बिल्कुल ठीक बताई, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान ही किया था, तो हुकूमत की तब्दीली की बात हो गई थी नवाज शरीफ साहब की, तो वो लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब नादीदा कुव्वतें करती है तो फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान ही काफी होता है और मामला ठीक हो जाते हैं या मामला पलट जाते हैं। लेकिन ये तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये सारी गवर्नमेंट जिस बुनियाद पे खड़ी हुई है, ना ये नवाज शरीफ साहब की तरह 2 तारीख सैयद पे खड़ी हुई है, ना इसके उस तरह का मामला है कि ये पार्टी के अंदर देखे ना, इसकी पार्टी के अंदर तो तरीन ग्रुप को अगर निकाल दे, जिसने दिखाया था वो मुबैना तौर पे 12 बंदों का जलवा जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हुए, तो फिर ये पार्टी कहां स्टैंड करती है? इसको कॉन्फिडेंस वोट लेना पड़ गया था प्राइम मिनिस्टर को, आप जानते ही हैं। तो $1 मिलियन क्वेश्चन इसमें यही है कि ये पार्टी तो खड़ी ही जिन बुनियादों और बैसाखियों के ऊपर है, दुरुस्त है, वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया क्या करना है। कामरान, तो ये असल $1 मिलियन क्वेश्चन। जी सर, जब आपने बेनजीर भुट्टो की बात की है, लॉन्ग मार्च की बात की है, तो फिर आपने ये याद नहीं रखा कि उस वक्त सदर पाकिस्तान के पास 58B2 का इख्तियार था, 58B की थी, बिल्कुल वो कौमी असम्बली तहलील कर सकते थे। नहीं शामी साहब, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अब वो इख्तियार नहीं है सदर के पास। सर आप ठीक फरमा रहे हैं, मैं तो कुछ और कह रहा था
کہ اگر جب حالات چینج ہونے ہوتے ہیں تو پھر لانگ مارچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے بغیر ہی جو حالات چینج ہوئے تھے تاریخ اس کے حق میں شہادت نہیں دیتی. تاریخ کہتی ہے تاریخ نہیں دیتی. وزیر اعظم کو ٹینکوں نے آ کے نکالا ہے، بندوں نے نہیں نکالا، بندے جو ہیں وہ نکال نہیں پائے. چلیں سر، ہم آپ کی تاریخ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلع جزوی طور پہ ابرآلود ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. آپ ایسا کریں، آپ جو لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ بغاوت کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی ٹکٹ ہی آفر کر دیں آپ مسلم لیگ نون کا. کامران صاحب کیسے کریں؟ آپ تو وہ بھی نہیں آفر کر رہے، آپ تو کہتے ہیں نہیں ہم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ بھی ہمیں عزیز ہیں. تو لوگ کس طرح آئیں گے، اپنی لٹیا کیسے ڈبوئیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی آنے کو تیار تبھی ہوگا جب سگنل گرین ہوگا، اور وہ سگنل ابھی نہ شہباز شریف صاحب کے لیے گرین ہے نہ وہ معلوم ہوا ہے کہ سگنل پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اچھا اور اچھا یہ بتائیے، اسحاق ڈار صاحب سے آپ نے پوچھا ہے وہ واپس آ رہے ہیں؟ اب تو نوٹیفکیشن ہو گیا ان کا. آپ کیا اسحاق ڈار صاحب سے میں نہیں یہ پوچھ سکا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. میرے حساب سے اور بڑے بڑے سوالات ہیں، اسحاق ڈار آئے نہ آئے. ہاں ان سے اس لحاظ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ملک کی معیشت سنبھالنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہاں تو سارے لوگ ناکام ہو گئے اب تک جتنے وزرائے خزانہ آئے. پوچھیں ان سے، پھر ان کو دھکیل دیں بلکہ واپس دھکیلیے. جی دھکیلیے. بہت بہت شکریہ کامران شاہ صاحب، آپ کا بڑا عمدہ تبصرہ کہ مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے. ایک فیڈ بیک یہ آیا ہے، افق ہے نا پاکستانی سیاست کا، اس میں مطلع جزوی طور پر ہمیشہ ابرآلود ہی رہتا ہے. اب آپ مطلع صاف بڑا کم ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے نا سر، یہی تو اس کی خوبی ہے یا خامی ہے. لیکن ایک اطلاع اور سن لیں، کیا خاک سر کی جو فائنڈنگز ہیں، یہ جو گرین سگنل کی بات ہو رہی ہے یا تحریک عدم اعتماد کے لیے فلاں لوازمات چاہیے، فلاں لوازمات نہیں چاہیے، جن لوازمات کی جانب بھی اشارہ ہے، ان لوازمات کے ہاں سے ایک ہی جو نقطہ ہے اسے بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ ہے نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ. کہ ہاں نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ، ہاں کہ آپ کے ہاں دم خم اگر ہے. نیوٹرلٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی تیسری صنف ہوتی ہے؟ نہیں، نیوٹرلٹی کو ہم کہیں گے کہ غیر جانبدار. غیر جانبدار. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کے بازو میں دم ہے تو تحریک عدم اعتماد لا کر دیکھ لیں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ اس سے تعلق. یہ سیاسی معاملہ ہے، سیاستدان جانے وہ اپنا کھیل کریں. میں تو یہ جو برسر اقتدار حکومت ہے، عمران خان صاحب جتنے یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں نا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب شہباز شریف صاحب مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پوپٹ سے ہیں ابھی بھی، ابھی بھی اچھے لگتے ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان وہ بھی پوپٹ نہیں لگتے؟ وہ تو کمال ہے. اچھا میں تو ان پہ فدا ہوں. اچھا لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کے مینڈیٹ سے تو نہیں بیٹھی ہوئی حکومت صحیح کہ جی ہم ہر سیاسی اور قانونی اور آئینی حربہ اختیار کریں گے. ہتھیار سر، ہتھیار، ہاں وہ ہتھیار استعمال کر لیجئے آپ. ہاں کس نے روکا ہے؟ جو ہتھیار جو ہے یہ کند ہتھیار ہیں اس وقت تک. بالکل 3.5 سالوں میں تو یہ ہتھیار دکھائی دیے نہیں. جو کہتے ہیں نا جو شیخ جو پہنچے میشر میں تو مال ندارت، اور جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت. اور بھائی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے مینڈیٹ پہ نہیں بیٹھی ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے. اب میں دیکھتا ہوں ہمارے بھائی بند ہیں جو اینکرز ہیں، کوئی ایسا آسن اقبال کے لتے لے رہا ہے، کوئی جناب وہ مریم اورنگزیب سے گفتگو کر رہا ہے، کوئی عطا اللہ تارڑ کو کورید رہا ہے. او بھائی آپ چاہتے ہیں یہ ضمنی یہ جو آپ کا بجٹ ہے یہ منظور ہو جائے؟ او بھائی ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو حکومت کے چاہنے نہ کہتے ہیں آپ حکومت کو پھر گھر نہیں بھیجنا چاہتے. او بھئی یہ تو پہلے دن سے بھیجنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ دوسرا جن ہتھیاروں کی آج نمائش کی ہے شہباز شریف صاحب نے، مولانا نے، جن کو اپنے کند گردانا ہے، یہ 3.5 برسوں میں ہتھیاروں کی نمائش کیوں نے کی؟ یہ ہتھیار نمائش کرتے رہے ہیں. کہاں؟ یہ ہتھیار تو کھلے ہیں. اچھا کوئی خفیہ ہتھیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. او بھائی بات یہ بڑی سیدھی سی ہے، یہ حکومت جو ہے نا
अपने पांव पर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, और ये भी आपको हो सकता है किसी दूसरे के पांव पर भी थोड़ा बहुत खड़ी हो, जारी बात है, लेकिन खड़ी है। कई और सहारे चाहिए होते हैं। हुकूमत के भेजने का घर एक तरीका है, वो आप अदम एतमाद की तहरीक मंजूर करा ले, और दूसरा या हुकूमत खुद फैसला कर ले कि नए इंतखाबात हमें कराने, ठीक है। और तीसरी सूरत और भी है, वो क्या कि आप पूरा जैम कर दें, जैम कर चौक चौराहे शहर, बिल्कुल शहर इक़्तिदार, पूरा मुल्क उसकी सलाहियत है, बाहर निकल आए, घर घर में मुतालबा हो, निकलेंगे इनके कहने पे निकलेंगे, इनके कहने पे निकलेंगे। नहीं, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा ये बात, इसलिए ये स्टैंड स्टिल नहीं हो सकता। अगर ये धरना दे ले, बैठ जाएं, अब जमात इस्लामी हमारी वो भी बैठी हुई धरना देकर कराची में मुतालबा कर रही है बल्दियाती अदारों को बाइख्तियार बनाया जाए, लेकिन इसके साथ सिंध हुकूमत वही की वही है, बिल्कुल ठीक, मुराद अली शाह वही के वही है, बिल्कुल वो क्या लड़का है जतोई, शाहरुख जतोई, वो भी मजे में है, वो ऐसे ही है। उस पे बात हमने करनी, लेकिन अभी हमने अहमद जवाद साहब को जहमत दी थी, उनके पास वक्त की कमी है, दे लें। वो इसलिए जहमत दी है सर कि इस सूरत हाल के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़े मुतमईन हैं, उन्हें लगता है उन्हें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन असल परेशानी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि उनके दरीना वर्कर्स, रुफ़का, पुराने साथी वो शिकवा कुनाह है, नाल हैं, उन्हें पार्टी पॉलिसी से बड़ी शिकायत हैं। अहमद जवाद साहब जो जी, ये मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं। इमरान खान साहब इनकी वजह से हैं या ये उनकी वजह से थे? नहीं, ये देखें ना, पुराने कारकुन का शिकवा जायज नहीं है। नहीं, शिकवा करते रहे ना भाई, नहीं, जमहूरियत में शिकवा नहीं किया जा सकता। वो बड़े, आपको पता है पीपल्स पार्टी में मुस्तफा खर, नहीं वो बात तो है, कैसे बागी, ये सुन तो लेना, उनसे सुन लेते हैं ना सर पहले उनकी शिकायत, कैसे बागी पैदा हुए, जो कहते थे जाने जे रहीम सेक्रेटरी जनरल पार्टी के, उनकी ठुकाई कर दी सर, वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भेज के उनकी मुरम्मत कर दी। अब मैं जरा उनसे सुन तो लूं ना, उनको भुट्टो साहब ने उनसे ज़हमत दी, उनसे सुन तो लूं ना, फिर लेते हैं उनसे भी, तो सुनते हैं हमारी सुने सर, आपकी मैं सुनता, मेरे पास वक्त की कमी है, आप हमारी सुनते नहीं, मैं आपकी सुनूंगा, इधर उधर सुन रहे हैं, आपके लिए पूरा प्रोग्राम है। लगता है कि आपका दिल जो है ना वो कहीं और जा अटका है। कहाँ? मेरा दिल नहीं अटक सकता सर, ये मेरा दिल कामरान शाह साहब का दिल नहीं है, हम मशरक के मस्कीनों का दिल मगरब में जा अटका है। सही, वहाँ कंटर सब बिल्लौरी हैं, अच्छा, यहाँ एक पुराना मटका है। अच्छा, नहीं ना, तो हम बिल्लौरियों के शौकीन हैं और ना गिलोरियों के। अच्छा जी, अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके। अहमद जवाद साहब क्या हो गया, नाराज हो गए आप? क्या वजह बनी सर? खान साहब ने आपको, खान साहब चाय तो पहले भी नहीं पिलाते थे किसी को, तो फिर क्या हुआ? जी देखें जामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू वेरी मच। आप का प्रोग्राम जो है वो हम बड़े शौक से देखते हैं, बड़ी मेहरबानी, और आपकी जो आरा होती हैं उनको भी हम बड़े गौर से सुनते हैं। देखें बात ये है कि नाराज़गी जो है ना, मेरा ख्याल है वो एक बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, जहाँ पे हम कोई एक बड़ी कॉज की बात कर रहे हों, एक जिद्दोजहद की बात कर रहे हों, तो वहाँ पे नाराज़गी तो ऐसे दोस्तों में हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे भी हो जाती है। मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो तकरीबन 1 साल से कंटेम्पलेट कर रहा था कि मैं पीटीआई में जो 19 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, और जो पीटीआई की हुकूमत में इस वक्त हो रहा है वो उसका मकसद क्या है, क्या इसमें मेरा कोई किरदार है, क्या मैं पीटीआई के वो वर्कर जिनका खून और पसीना इसकी बुनियादों में उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो रोते हुए मेरे पास भी आते थे। फिर उसके बाद जो हालात हमने पीटीआई की हुकूमत के देखे, वो जाहिर है कि हमारे वोटर को भी मायूसी हुई, हमारे वर्कर को भी मायूसी हुई, और जाहिर है हमें भी हुई। और इस कंटेम्पलेशन के बाद जब मरी का वाक़या होता है तो वो जाहिर है कि एक बड़ा जिसे कहते हैं कि ज़मीर को भी हिलाता है, दिलो दिमाग को भी हिलाता है, और वो मेरे लिए एक आप टाइमिंग कह सकते हैं। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी कोई ज़ाती इसमें कोई नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे नाराज़ हुआ हूँ तो मैंने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। मैं तो अभी भी इस सारी चीज़ का मकसद ये है कि मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई को बचाया जा सके, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान को बचाया जा सके, मैं ये चाहता हूं कि पीटीआई का वो जो नजरियाती कारकुन था, या पीटीआई का वो नजरिया, या वो इमरान खान का नजरिया
جو کہ اس پارٹی کو آج 18-20 سال پہلے دیا گیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا تھا, اور اب ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ تو ہمیں ایک سرکس لگتی ہے. اس سرکس کے اندر جوکر بھی ہیں, مداری بھی ہیں, کرتب دکھانے والے بھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے سرکس میں جانور بھی ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل. تو ان کے آس پاس اور گورنمنٹ میں موسٹلی ود دی ایکسیپشن آف فیو, چند ایک بیچ میں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ سینٹی, اور آپ محض خاموش تماشائی ہیں. دیکھیں میں آج میرے سے صبح بھی یہ سوال کیا گیا تھا تو میں اس کا یہی جواب دے رہا تھا کہ ایک نظم ہے کیسا بیانکا کی, بڑی مشہور نظم ہے, کہ جس میں اس کو اس کے باپ نے جہاز کے عرشے پہ کھڑا کر دیا کہ تمہاری ڈیوٹی یہاں پہ ہے. جہاز کو آگ لگ جاتی ہے, اس کا باپ دھوئیں سے بے ہوش ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ کشتی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں. وہ وہاں سے اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ میں بھی چھلانگ لگا دوں یا ڈیوٹی چھوڑ دوں. اس کو آواز نہیں آتی, جہاز شعلوں میں لپٹ جاتا ہے, وہ جہاز کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے, ڈیوٹی کو نہیں چھوڑتا. مجھے سیکٹری انفارمیشن کی جب ڈیوٹی دی گئی تو مجھے اسی طرح عرشے پہ بٹھا دیا گیا اور کہا کہ آپ حکومت کا نیریٹو جو ہے اس کو پریزنٹ کریں. میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. جس دن اس پارٹی کی تنظیم تحلیل ہو گئی تو میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. اس دن میں نے آپ سے کہا کہ میں جب تک تنظیم تحلیل نہیں ہوئی تھی آپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہوں گی, بات چیت ہوتی ہوگی, ہدایات آپ کو ملتی ہوں گی, یہ ہوتا ہوگا نا. جی میں مجیب صاحب بتاتا ہوں اس کا. اسپوکس پرسن میٹنگ میں ہم جاتے تھے, اور ایک ایسی ہی اسپوکس پرسن میٹنگ میں جہاں پہ درباری انداز سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب اپنا اظہار خیال کر رہے تھے, وہاں اس میٹنگ میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے جو کہ ایک ڈیلیوری اور پرفارمنس کے حوالے سے ہے. اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہے. کل ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمیں تنقید کرنے کا کردار ملا, ہم نے نبھایا اس کو. آج ہم حکومت میں ہم پرفارمنس اور ڈیلیوری کی بات کریں. ہم سپوکس پرسن میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, صرف اس میں ایک ہی چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ اپوزیشن کے چیتھڑے جو ہیں وہ کس طرح سے اڑانے ہیں, اور سارے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. تو میں نے تو صرف یہ بات کہی تھی کہ یہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ پھر سپوکس پرسن لسٹ سے میرا نام نکال دیا گیا. تو اس لیے پھر مجھے اس کے بعد خان صاحب سے کچھ زیادہ ملنے کا موقع نہیں ملا. واٹس ایپ کے اوپر رابطہ رہتا تھا, لیکن وہ بھی ون وے ہی تھا. میں فیڈ بیکس ان کو دیتا رہا ہوں, وہ تقریباً 100 کے قریب فیڈ بیکس ہیں جو مختلف شعبوں کے اوپر اپنے تجربے کی بنا کے اوپر میں ان کو دیتا رہا ہوں. کبھی جواب بھی کیا خرابیاں ہیں, کیا کبھی کبھار آ جاتا تھا, پڑھتے ضرور تھے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کیا کریں گے؟ سر ایک جملہ اور ہے نا سر, یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس دور حکومت میں جو وزراء پی ٹی آئی کے دور میں آئے, جو کروڑ پتی ارب پتی اچانک ان کی دانش میں بنے ہیں, ان کی کوئی فہرست بنا رہے ہیں. یہ آپ کو کیوں خیال آیا؟ کچھ ایسے شواہد آپ کے پاس آئے ہیں سر؟ دیکھیں یہ مجھے کیوں خیال آیا کہ میں تو جانتا ہوں پی ٹی آئی کے اندر جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا, حکومت میں آنے سے پہلے ان کی کیا صورتحال تھی, کیا ان کا بزنس تھا, کیا ان کے پاس اثاثے تھے. پھر جب حکومت میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فارم ہاؤسز خریدے جا رہے ہیں, بیرون ملک اثاثے خریدے جا رہے ہیں ان کی. تو وہ ظاہر ہے کہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ہم تو اس چیز کے خلاف آئے تھے نا, تو پھر اگر ہمارے اپنے لوگ ہی اس قسم کی اس میں پڑ جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جواد صاحب یہ بتائیں, یہ تو محض ایک الزام ہے یا آپ نے کوئی حقائق اکٹھے کیے ہیں, کوئی اعداد و شمار آپ کے پاس ہے, کچھ جی میں کچھ مواد ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں میں نے جو اپنی ٹویٹ کی ہے اس میں یہی میں نے عرض کی ہے کہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, ایک فہرست بنا رہا ہوں, کچھ میرے پاس حقائق بھی ہیں, معلومات بھی ہیں, اور مزید اکٹھی کر رہا ہوں. جب وہ ایک اچھی شکل میں ہو جائیں گی جیسے کہ آپ نے سوال بھی کیا, تو وہ میں ان کو پھر ایک بڑے فارمل طریقے سے سامنے لے کے آؤں. چلیے بہت شکریہ جی احمد جواد صاحب آپ کے وقت کا. اب سر یہ دیکھیے پی ٹی آئی کراچی کے جو سابق صدر ہیں اشرف جبار, وہ بھی بول پڑے ہیں, انہوں نے بھی شکوہ کیا علی زیدی صاحب نے جو سلسلہ وہاں پہ کیا تنظیم سازی کے حوالے سے. اور ڈاکٹر عامر لیاقت, ان کی ٹائم لائن تو 7-8 کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ ممتاز دانشور ہیں, ممتاز دانشور, اور معروف سیاستدان ہیں, ممتاز مذہبی اسکالر ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں. ٹھیک یہی تھا ان کی ٹائم لائن. اور بھی کوئی لفظ اگر ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تو بھی ہمارے لیے سارے قابل احترام ہیں. اب یہ جو پاکستانی سیاست ہے نا, کہ اس میں وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں
جو جد و جہد میں شریک نہیں ہوتے. یہ تو المیہ رہا ہے. یہ اس کا آج کا رونا نہیں ہے. ہمارے سردار عبدالرحمن بشتر مسلم لیگ کے عظیم رہنما, بہت بڑے گورنر پنجاب, وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر بنے. پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا, وہ شعر تھا مسلم لیگ کی قیادت کو یا اس کی حالت زیار کو بیان کرتے ہوئے, قیادت کو مخاطب ہوتے ہوئے. وہ شعر کیا؟ وہ ایک شعر پڑھا انہوں نے. شعر تو تھا محسن بھوپالی کا, لیکن انہوں نے جو پڑھا تو وہ انہی کا ہو گیا. وہ کیا سر؟ لوگ کہتے ہیں یہ عبدالرحمن بشتر صاحب کا شعر ہے. اچھا. انہوں نے کہا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. منزل انہیں ملی. نرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. واہ 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 واہ. ایک بریک اور شعر کی تشریح, اور پھر خٹک صاحب کے بھانجے جو گئے ہیں نون لیگ میں, اس کا احوال. تو بریک سے پہلے ہم بات کرتے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پرانے ورکرز ہیں, رہنما ہیں, جیسے احمد جواز صاحب تھے, ان کو کیا شکوہ ہے, کیا شکایت ہے. شامی صاحب نے ماضی کے حوالے سے تجزیہ دیا کہ اس سے فرق نہیں پڑا کرتا. دوسری اہم خبر آج یہی ہے. مگر پہلے ایک بات سن لیں, فرمائیے. دیکھیں ہمارے بڑے عزیز دوست جی اور دنیا گروپ کے پریزیڈنٹ جی جناب کامران خان صاحب, کامران خان, جی 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 ان کے بیٹے فیضان کامران, جی 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 ان کی اس وقت ان کی دعوت ولیمہ جو ہے نا, ہاں جی, کراچی میں منعقد ہو رہی ہے. وہ منعقد ہو رہی ہے, اور ہم آپ سے مخاطب ہیں, وہاں حاضر نہیں ہو سکے. بس پوری خواہش اور شدت سے خواہش تھی اور کوشش تھی کہ چلے جاؤ. موسم کچھ آڑے آ نہیں, کچھ موسم آڑے آیا, کچھ خبریں ایسی آئیں کہ عارف علوی صاحب صدر پاکستان ایک شادی میں چلے گئے تو ان کو بھی کرونا ہو گیا. اور ہمارے اے پی این ایس کے صدر سید سرمد علی وہاں سے آئے, انہوں نے دہائی مچا دی کہ آپ بالکل نہ جائیں. تو ہمارے بچوں نے, عمر شامی صاحب نے اور عثمان شامی صاحب نے میرا این او سی جو تھا کراچی جانے کا کینسل کر دیا, منسوخ کر دیا. چلے ہم اب میں نے براہ راست ان کے لیے دعا سلامی تو بھجوا دی ہے ان کو, اچھا, مبشر میر صاحب کے ہاتھ توسط سے. اللہ تعالیٰ نیک خواہشات کا اظہار بھی کر دینا, اور وہ نیک خواہشات ہماری ان کے ساتھ ہیں, آپ بھی اس میں شریک ہوں گے. بالکل, میں بھی ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو فیضان عمران خان کو, فیضان کامران خان کو سلامت رکھے, ان کی دلہن کو سلامت رکھے, اور لاہور تشریف لائیں وہ, اور خدمت کا موقع چھوٹی سی ایک تقریب ان کے اعزاز میں, ایک چھوٹا سا ولیمہ ہم بھی یہاں کر لیں سماجی فاصلے کے ساتھ. یہ تو انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کہ ماسک بھی پہنا جائے گا اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رہے گا دعوت ولیمہ. وہ بڑی ضابطے کے ساتھ کامران خان صاحب اس ایونٹ کو نبھا رہے ہیں, اور یہ باقی شہریوں کے لیے مثال ہے کہ اگر تقریب لازم ہو جائے اور کووڈ ہو تو پھر کیسے باوجود کی جا سکتی ہے. ہمیں تو اجازت نہیں مل سکی. چلے سر, نیک خواہشات کا اظہار آپ نے براہ راست کر لیا, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب. آپ یہ ایک ہمارے بہت بڑے دانشور حاشر فاروقی صاحب, امپیکٹ لندن سے بڑے زور کا پرچہ نکلا تحریک اسلامی کا, بڑے انہوں نے اس کے ایڈیٹر رہے, بڑے ممتاز دانشور تھے, انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اچھا سر, عابد حمید صاحب کو ہم نے زحمت دیا, آپ بیورو چیف ہیں, دنیا ٹی وی پشاور کے سینئر صحافی ہیں, کے پی کے کی سیاست پر ایک عرصے سے گہری نظر رکھتے ہیں. آج خبر یہ بھی آئی کہ وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب کے دو بھانجے جلال خٹک اور بلال خٹک, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے, اور یہ نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں. جناب امیر مقام صاحب کے ہاتھوں میں انہوں نے بیعت کی, اور نون لیگ کا جو وہ مفلر ہے, بھانجے, ہاں جی بھانجے, وہ یار بھتیجے تو پہلے باغی ہوئے ان کے, ہاں جی, ان کے بھائی صاحب سے بھی, وہ صوبائی وزیر تھے, بھائی صاحب سے بھی ان کا فاصلہ ہو گیا. تو عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے جو ہیں, نہیں ان کے حسان نیازی, نہیں وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہیں. کس کے ساتھ؟ خان صاحب کے ساتھ ایک عرصے تک. پتہ نہیں کھڑے ہیں, کھڑے رہے ہیں. آئی ایس ایف یا بیٹھے ہیں. سر جب خان صاحب دھرنے کے دوران ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہے تھے, آئی ایس ایف کے بانی صدر تھے جب خان صاحب دھرنے کے ہنگام, آپ تو وکالت کر رہے ہیں, دھرنے کے ہنگام جب پش اپس نکال رہے تھے تو یا ساتھ کھانے حسان کھلا نیازی رہے تھے, ہیں, ہوٹل چلا رہے ہیں. پتہ نہیں سر کیا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے فرزند ارجمند, تو اگر ان کے اپنے بھانجے قابو پہ نہیں آ رہے تو خٹک صاحب اپنے بھانجوں کو کیسے قابو کر لیں؟ عابد حمید صاحب کیا وجہ بنی جناب, یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ خٹک صاحب کے وزیر دفاع کے سابق سی ایم کے اپنے ہی بھانجے اگر پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جائے, اور کیوں چھوڑ لگا جائے کہ وزارت دفاع جو ہے نا, اس کے پاس بیچاروں کا کچھ نہیں ہے, صرف دفاع بھی نہیں کر سکتے اپنا. کیوں جی عابد صاحب؟
جی جی بالکل جامی، یہ خانگی مسئلہ بھی ہے اور اس کو آپ سیاسی مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو جلال خٹک اور بلال خٹک جو ہیں یہ ان کے بھانجے ہیں۔ جلال خٹک جو ہیں یہ اس سے قبل جو ہے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور یقینی طور پر ان کو ٹکٹ دلوانے میں بھی پرویز خٹک کا کردار رہا ہوگا۔ لیکن جو اب خانگی مسائل ہیں وہ آڑے آ رہے ہیں، اور جو ہے سیاسی مسائل بھی ہیں وہ سر پر ہیں، اسی وجہ سے وہ سیاسی مسائل بھی بنتے جا رہے ہیں۔ مگر پرویز خٹک صاحب جو تھے ان کی تو خواتین، ان کے سارے حضرات وہ سارے پی ٹی آئی میں شامل تھے۔ جی جی تقریباً یہ بھی پی ٹی آئی میں شامل تھے، ان کی بھابھی بھی ہیں، ان کے بھتیجے بھی ہیں، ان کے بیٹے بھتیجے بھی تھے، بلکہ ان کے یہ بھانجے بھی تھے، یہ کافی ان کے ساتھ تھے اور ان کو کافی سپورٹ ہوتی تھی۔ ان کا تعلق بیسیکلی تغبائی سے ہے، اور تغبائی میں یہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر تھے، کاروباری لوگ ہیں، بڑے ہوا کیا ہوا؟ تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی دانہ ڈال دیا، کوئی تعویذ کر دیا؟ نون لیگ کے جو اختیار ولی ہیں انہوں نے دانہ ڈالا تھا اور انہوں نے چپ کیا، جس کی وجہ بنی جو ہے وہ ان کے اپنے خاندانی مسائل، جائیدادوں کے مسائل ہیں۔ تو وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے؟ اندرونی اختلافات چل رہے ہیں، جو جائیدادوں پہ مختلف عدالتوں میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جو ہے یہ کیسز چل رہے ہیں، جس کے بعد ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ امیر مقام صاحب جو ہیں، امیر مقام صاحب نے ان کی بیعت کر لی انہوں نے؟ جی بالکل، امیر مقام صاحب کی بیعت کر لی انہوں نے، اور اس میں جو ان کردار رہا ہے وہ اختیار ولی صاحب کا رہا ہے۔ اختیار ولی صاحب وہ ہیں جنہوں نے نوشیرہ میں پرویز خٹک کے امیدوار کو شکست دی تھی، یہ وہی ایم پی ہیں اور وہی اس میں ان کا زیادہ رول ان کا ہی رہا ہے۔ امیر مقام بھی اس حوالے سے کافی چلیں آپ عابد جاتے جاتے یہ بتائیں کہ یہ تو چلے خانگی معاملہ بیان کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ایسے ہیں پی ٹی آئی سے کچھ اور لوگ بھی ہیں یا کسی اور جماعت سے؟ بالکل جی، جو نونی کی طرف سے دعویٰ جو کیا جا رہا ہے وہ یہی کیا جا رہا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو ہمارے اپنے جو ذرائع ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ضرور جن کے پی ٹی آئی کے جو اندرونی جو پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں یا چپکلیش چل رہی ہے اور ان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد حمید صاحب۔ سر یہ جو پی ٹی آئی کی اب یہ تو جو وہ ہے نا پرویز خٹک، وہ تو وزیر اعظم یعنی شاہد کا خان عباسی بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کے، واللہ جانتا ہے ان کا نام وزیر اعظم کے طور پر لیا۔ اچھا اب دو چیزیں، بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، دو انہوں نے بڑی جان ڈالی تھی پی ٹی آئی میں، دو تہائی کے پی کے میں دو تہائی لی، اچھا سر اب دو اہم خبریں، ایک تو جو پی ٹی آئی کے اندر اس کا صلاح ملا، کیا ملا؟ وزیر دفاع ہے، وزیر دفاع بن گئے سر، اتنے اہم ذمہ داری ہے، قائد ہو گئے نہیں سر اپنے گھر میں۔ اچھا سر دو اہم وضاحتیں ہیں، ہم نے چونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بول رہے ہیں ان کی بات آپ تک پہنچائی ہے، تو کل فواد چوہے صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ صورتحال پی ٹی آئی کے اندر نہیں بلکہ پی ایم ایل این کے اندر ہے، وہاں پر کئی ایم این اے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج ہم نے فاروق حبیب صاحب جو کہ اب مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے رابطے کی کوشش کی تھی کہ وہ آ کے ان موضوعات پر اپنا جواب بھی دیں، لیکن وہ فلائٹ میں تھے تو ان سے وقت طے نہیں ہو سکا، پھر کسی روز ان سے بات کریں جب دستیاب ہوں مناسب۔ یعنی شہباز شریف صاحب کو اپنے بھانجوں کی خبر لیں، ہاں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا سر ایک بڑا اہم معاملہ تھا عثمان مرزا کیس، عثمان مرزا کیس اہم کیس ہے جس میں لڑکی اور لڑکے نے اس ملزم کی شناخت سے انکار کیا، جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی بیہودہ قسم کی، وہ تو سب کے سامنے مجبور کیا، بڑی ایک افسوسناک۔ ملیکہ بخاری صاحبہ نے آج جو لڑکی ہے خاتون جو تھی وہ منحرف ہو گئی ہے، ان کو انہوں نے کہا میرا ملزم ہی نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، جی حالانکہ ویڈیو میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے پتہ نہیں کیا کیا پریشر ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کیونکہ مقدمہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے دائر کیا گیا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ سرکار اس کی پیروی نہیں۔ آج ملیکہ بخاری صاحبہ نے اس کا اعلان کیا ہے، عامر سید عباسی صاحب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں۔ عامر یہ کیا پیش رفت اس میں ہوئی؟ کل تک تو مایوس ہو چکی تھی قوم کے، شاید کیس ختم ہو گیا اب؟ جی بالکل، آج اس حوالے سے ایک اہم میٹنگ ہوئی وزارت قانون میں، اور جس میں وزیر قانون، اس کے علاوہ ملیکہ بخاری، اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر جنرل جو تھے وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہوئے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ اس مقدمے میں بہت سی دفعات ایسی ہیں جیسے 384 ہے اور اس کے علاوہ 354 ہے، اور اس کے علاوہ جو پتہ لینے کی دفعات ہیں یہ ناقابل راضی نامہ ہیں، لہذا اس میں ایون اگر راضی نامہ بھی کر لیا جائے تو اس میں اسٹیٹ جو ہے اور پولیس جو ہے وہ اس میں پروسیکیوٹ
کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو خاتون ہیں انہوں نے پہلے میجسٹریٹ کے سامنے اپنا 164 کا بیان ریکارڈ کروایا تھا، اس میں انہوں نے یہ تمام تر تفصیلات بتائی تھی کہ ان کو کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ویڈیوز بنائی گئیں اور ان کو بے لباس کیا گیا اور کون کون سے جو ملزمان تھے وہ اس میں ملوث تھے۔ لیکن اب انہوں نے جو اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ان کو پہچانتی نہیں ہوں، ان کی شناخت نہیں کر سکتی، اور اگر ان کے خلاف جو ہے وہ مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ باقاعدہ تحریری بیان حلفی انہوں نے جمع کروایا ہے، جس کے بعد پولیس نے اب انہیں ہوسٹائل وٹنس ڈکلیئر کروانے کے بعد ان پر جرح کی گئی اور ان سے وہ عامر آپ کی اطلاع کیا ہے؟ یہ ڈر گئی ہیں یا کسی لالچ میں آ گئی ہیں؟ سر اطلاع تو یہ تھی شاید 1 کروڑ روپے تک کی کوئی معاملہ فہمی کی خبر کی، اللہ کرے یہ غلط ہو۔ جی جی اس میں جو پولیس کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کیونکہ جو ملزمان ہیں وہ بہت ہی بااثر ہیں اور ملٹیپل بزنسز وہ کرتے ہیں اور وہ ان کی اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں کیونکہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی تھا، لہٰذا ان کی یہ کوشش تھی، پہلے انہوں نے پولیس کو بھی بہت طریقوں سے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور کسی بھی طریقے سے ان مقدمات سے جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس میں پہلے پولیس سے کیونکہ ہائی آفیشلز اور اس میں کیونکہ پرائم منسٹر کی بھی ہدایات تھی تو لہٰذا پولیس اس میں جو ہے وہ قابو میں نہیں آئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے مختلف ذرائع استعمال کیے اور جو فیملی ہے، وکٹم فیملی ہے، اس کو اپروچ کیا اور اس کے ساتھ بھی ان کے کچھ نیگوشیشن چل رہی تھی، تو لہٰذا اس میں یہی باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس میں کوئی مالی لین دین بھی ہوا ہے اور ہو سکتا ہے دباؤ ہو، خوفزدہ ہو گئی ہوں، لیکن مقدمہ چلتا رہے گا، کچھ کمزور ہو جائے گا مقدمہ، سر ظاہری بات ہے اس کا فائدہ تو جائے گا نا، لیکن یہ ہے کہ سزا ملنی چاہیے۔ سر دیکھیں اتنی کلیئر ایویڈنس ویڈیو ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ یہ کون شخص ہے اور کن 2 لوگوں کے ساتھ کیا حرکت کر رہا ہے اور پیسے بھی ان سے لیے بعد میں، بس سزا۔ اور اب یہ تو ریاست و نظام کے لیے لمحہ فکری ہے نا، کوئی ایسا سلسلہ کیا جائے۔ یہ کیا بس معاشرہ جو ہمارا ہے، کیا بتائیں آپ کو کیا کچھ ہوتا ہے۔ چلیں جانے سے پہلے سر ایک اور اہم معاملہ آپ نے ہمیشہ سے ٹیک اپ کیا، اردو زبان کا نفاذ جو ہے، اب سپریم کورٹ ان ایکشن ہے حکم کی خلاف ورزی پر جو توہین عدالت کیس ہے، اس میں بڑے اہم ریمارکس آج دیے ہیں معزز عدالت نے اور کہا ہے وزارت تعلیم سے جواب طلب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پنجاب میں پنجابی لٹریچر نہ پڑھائے جانے پر پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے، جسٹس عمر عطیہ بندیال کا یہ فرمانا تھا کہ باقی صوبے اپنی زبانوں کا تحفظ کریں تو پنجاب کی الگ الگ باتیں ہیں۔ اردو سرکاری زبان ہونی چاہیے، دستور کا تقاضا ہے، تو خود سپریم کورٹ بھی اردو میں فیصلے لکھنے شروع کرے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پنجابی زبان جو ہے نا، یہ دستور نے یہ کہیں قرار نہیں دیا گیا کہ صوبے لازماً اس کو اپنی زبان بنائیں گے۔ پنجاب نے ہمیشہ اردو کو اپنے لکھنے پڑھنے کی اور پنجابی کو بولنے کی زبان کے طور پر اپنایا ہے۔ یہ 2 زبانیں ساتھ ساتھ چلی ہیں پنجاب میں انگریزوں کے دور سے۔ مسلمانوں نے اردو کو اپنی لکھنے پڑھنے کی زبان بنایا ہے، پنجابی کو بولنے کی زبان بنایا ہے، تو اس لیے اس کو خلط ملط نہ کیا جائے۔ فاضل عدالت اردو کو سرکاری زبان کے طور پر نافذ کرائے، یہ انہوں نے کہا نا کہ وہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اپنا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ان اداروں کی نشاندہی کرے جو اردو زبان رائج کرنے کے لیے جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کی مقتدرہ ہے۔ بھائی آپ پہلی تو بات یہ کہ عدالت خود بھی مثال قائم کرے نا، اردو میں فیصلے لکھے یا ترجمہ ساتھ ہو جائے اردو کا۔ ٹھیک، مناسب ہے، مناسب ہے۔ چلیں ایک ناظرین پروگرام میں ایک بریک آیا پہنچی ہے، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ تو شامی صاحب آج کے تبصرہ جو ہوا حکومت اور تحریک عدم اعتماد پر، اس پر خاور گھمن صاحب بھی کو خبر گیری کر رہے ہیں، کل ان سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے السلام علیکم۔